تو تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارا اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اور اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، علماء کرام بتاتے ہیں کہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں۔ تقدیر کے کتنے مرتبے ہیں؟ 4۔ اب آپ نے یاد کرنا ہے یہ سبق۔ تقدیر کے کتنے مرتبے ہیں؟ 4۔ پہلا مرتبہ مرتبہ علم کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہلے سے معلوم ہے۔ کب سے؟ کتنے سالوں سے؟ ہمیشہ سے، ازل سے ابد تک۔ ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز ہمیشہ سے معلوم ہے، جو بھی یہاں پہ ہو رہا ہے۔ آج اگر آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کو یہ چیز پہلے سے معلوم تھی۔ آج اگر آپ اس درس میں بیٹھے ہیں تو یہ چیز اللہ کو پہلے سے معلوم تھی۔ آج اگر آپ نے اینک پہنی ہوئی اور بیٹھے ہیں، یہ چیز اللہ کو پہلے سے معلوم تھی۔ آج اگر آپ داڑھی میں خارج کر رہے ہیں، یہ چیز اللہ کو پہلے سے معلوم تھی۔ آپ کی داڑھی کا بال گر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ گرے گا۔ آپ کو گرنے کے بعد بھی نہیں پتا کہ میرا بال گر چکا ہے۔ آپ کے سر کا کون سا بال سفید ہو چکا ہے آپ کو نہیں معلوم، اب بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ آپ کے گھر میں لگا ہوا درخت، آج رات اس کے کتنے پتے گرے آپ کو نہیں معلوم، حالانکہ درخت کے آپ مالک ہیں، آپ کے گھر میں ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ اس رات کتنے پتے گریں گے، کتنے بجے کتنے پتے گریں گے۔ کون سا پتا سبز ہے، کون سا خشک ہو چکا ہے، یہ ہر چیز معمولی سے معمولی بھی اور بڑی سی بڑی بھی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا ہے میرے بھائیو؟ علم۔ تقدیر کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کتابت۔ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہر چیز پہلے سے لکھ رکھی ہے۔ کب سے؟ نہیں، یہاں نہیں کہیں گے ہمیشہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی تقدیر آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے۔ کتنے سال پہلے؟ آج سے 50,000 سال پہلے۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ تقدیر لکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں 17ویں پارے میں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ میرے بھائی توجہ سے، اس آیت میں علم کا تذکرہ بھی آ گیا، کتابت کا تذکرہ بھی آ گیا۔ میرے بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں پہ ہے، جو زمین پہ ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بلکہ اللہ کی یہ معلومات ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ۔ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے۔ اب آپ کہیں گے ایک کتاب میں ہر چیز کا تحریر کرنا مشکل ہے۔ کیوں جی میرے بھائیوں؟ ہر چیز لکھنی آسان ہے جی؟ ہمارے لحاظ سے مشکل ہے، ہمارے لحاظ سے ناممکن ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، تیرے رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز تحریر شدہ ہے، اور یہ کام جو انسان کے لحاظ سے ناممکن اور مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بہت آسان ہے۔ تقدیر کا تیسرا مرتبہ یہ ہے مشیت اور ارادہ۔ تیسرے مرتبے کا نام کیا ہے؟ حاجی صاحب پہلے کا نام کیا تھا بلا؟ علم۔ پہلے کا نام کیا تھا؟ اور دوسرے کا نام کیا تھا حاجی صاحب؟ کتابت۔ اور تیسرے کا نام کیا اب؟ مشیت اور ارادہ۔ بولیے، مشیت اور ارادہ۔ یعنی کہ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے، لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، اور اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہے جو اللہ کے ارادے کے بغیر ہو۔ اس کائنات میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے ارادے کے بغیر ہو رہا ہو۔ توجہ سے میرے بھائی، آج بھی اللہ کے منکر اس زمین پہ موجود ہیں، اور پہلے بھی فرعون تھا جو کہتا تھا میں رب ہوں۔ کیا
وہ اللہ سے زیادہ طاقتور تھا؟ نعوذ باللہ. کیا وہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر ہی کام کر رہا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو ڈھیل دے رکھی تھی، مہلت دے رکھی تھی. اللہ تعالیٰ کے ارادے مشیت سے کام ہو رہا تھا، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، اللہ کی خوشی اس میں نہیں تھی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو، ایسی بھی بات نہیں تھی. فرق سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کے گھر میں آپ کا ایک بیٹا ہے، یہ دنیاوی مثال دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت اعلیٰ ہیں. آپ کے گھر میں آپ کا ایک بیٹا ہے، وہ کئی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ کے ارادے سے کر رہا ہے. آپ نے اجازت دے رکھی ہے، چاہے مجبوراً دے رکھی ہے. آپ نے بتایا ہے کہ میری رضا اس میں نہیں ہے بیٹا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. لیکن اللہ کو تو کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے خود ہی رسی ڈھیلی کر رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اور جو کام بھی ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ مجھے شرک پسند. لیکن ایسا نہیں ہے کہ شرک کرنے والے اللہ کے کنٹرول سے باہر، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے ارادے اور مشیت سے یہ کام ہو رہے ہیں، لیکن ان میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو نعوذ باللہ بے بس کر دیا ہو، اللہ کو مجبور کر دیا ہو، اور اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ نے کائنات کا سسٹم قائم کر رکھا ہے، رسول نبی بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، بتا دیا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور ساتھ ہی ہر ایک کو ایک عمر دے رکھی ہے. اس عمر میں اچھے کام کر لیں، برے کر لیں، جیسے کام کریں گے اس کے مطابق انجام ہوگا. تو تقریر کا پہلا مرتبہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ علم. دوسرا کتابت. تیسرا مشیت اور ارادہ. اور چوتھا ہے خلق، تخلیق کہہ لیں آپ. یعنی کہ اس کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اور مخلوق کی جو بھی حرکت ہے، جو بھی عمل ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو، بلکہ کسی اور کی مخلوق ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. فاعبدو، جو ہر چیز کا خالق ہے اسی کی عبادت کرو. تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا ہر چیز کا خالق کون ہے؟ خود اللہ ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو. اور جب میں نے مشیت اور ارادے کا تذکرہ کیا تھا اس کی میں دلیل نہیں دے سکا تھا، اس کی دلیل بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 30ویں پارے میں سورہ تکویر میں ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. کہ یہ قرآن پاک نصیحت کی کتاب ہے ساری دنیا کے لیے، اور خاص طور پہ اس کے لیے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے، جس کی مشیت یہ ہو، جس کا ارادہ یہ ہو کہ میں صراط مستقیم پہ رہوں. تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ انسان کا ارادہ ہے، انسان کی مشیت ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ارادے میں مشیت میں اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہوں. اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارا ارادہ، تمہاری مشیت اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے. تو میرے بھائی یہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں. یہاں ہلکی سی ایک وضاحت کر دوں، آپ میں سے کئی لوگوں کے بھائیوں میں شیطان یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ اگر ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے، نوٹ ہو چکی ہے، تو میں گناہ کرتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہاں جی، یہ وسوسے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا کیا قصور ہے؟ پہلے سے لکھا ہوا تھا. میرے بھائی گزارش یہ ہے، توجہ سے مسئلہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا. اللہ نے کیا لکھا ہے جو ہم نے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کے کہا ہو کہ اب تم نے ایسے ہی کرنا ہے. دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسے ہی لکھ دیا ہو،
اور پھر انسانوں سے کہا ہو کہ اب تم نے ویسے ہی کرنا جیسے میں نے لکھ دیا ہے. ایسا نہیں ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم کیا کریں گے. اللہ نے وہ لکھا ہے. اللہ نے کیا لکھا ہے جو اللہ کو معلوم تھا کہ ہم کریں گے. اللہ نے گناہ کرنے پہ ہمیں مجبور نہیں کیا. ایک صاحب اس کی ایک مثال دے رہے تھے, وہ مثال آپ کے سامنے ذکر کروں گا, اگرچہ اس مثال میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. کہ ایک کلاس ہے اور کلاس میں آپ یوں سمجھے 40 طالب علم ہیں. انہیں ایک ٹیچر پڑھاتا ہے, بڑی محنت کرتا ہے. اب وہ 40 کے 40 کلاس میں ہیں یا ان میں سے کوئی کلاس سے باہر بھی ہے؟ سارے کے سارے کلاس میں ہیں. ٹیچر جب پڑھاتا ہے تو وہ سب کو پڑھا رہا ہے کہ کسی ایک کو پڑھا رہا ہے؟ سب کو پڑھا رہا ہے. وہ انصاف کر رہا ہے. اب وہ 1 سال پڑھاتا رہا. 1 سال میں اس نے سب بچوں کو جان لیا, کیونکہ وہ سوال و جواب بھی کرتا تھا, ٹیسٹ بھی لیتا تھا, تحریری بھی, زبانی بھی. اس لیے سال کے آخر میں امتحان ہونے سے پہلے اس نے ایک رپورٹ تیار کی, خفیہ رپورٹ. کیسی رپورٹ؟ خفیہ رپورٹ میں اس نے لکھ دیا کہ یہ طالب علم اول آئے گا اور اس کی پوزیشن دوسری ہوگی اور اس کی تیسری ہوگی, اس کی چوتھی ہوگی, اور یہ 10 طالب علم فیل ہوں گے. یہ اس نے کیسے لکھ دیا غیب جانتا ہے. ہاں, تجربہ اس کا 1 سال کا. 1 سال کا کیا ہے؟ اور انسانی علم میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن 1 سال اس نے کافی اچھا تجربہ حاصل کر لیا. اب جب رزلٹ آیا تو بالکل ویسے آیا جیسے رپورٹ تیار ہوئی تھی. جب رزلٹ آ گیا, خفیہ رپورٹ بھی باہر آ گئی. اب جناب جو بچے فیل ہوئے ہیں وہ اور ان کے والدین احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے. کیوں جی؟ یہ رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہو چکی تھی, تو ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں جی اس میں ٹیچر کا قصور ہے؟ بتائیے, ٹیچر کا کوئی قصور ہے؟ اس نے برابر محنت کرائی ہے. صرف یہ ہے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس کو پتا چل گیا تھا لڑکے فیل ہوں گے, اور اس نے رپورٹ زہر بھی نہیں کی. اگر زہر کر دیتا پھر بھی اس کا شاید جرم بنتا کہ چونکہ تو نے رپورٹ زہر کر دی تھی, ان کے پہلے حوصلے ٹوٹ چکے تھے, انہوں نے تیاری نہیں کی. اس نے رپورٹ زہر بھی نہیں ہونے دی. تو اب جو 10 بچے فیل ہوئے ہیں وہ اگر احتجاج کریں تو احتجاج کرنے میں حق بجانب ہیں یا غلط ہیں؟ غلط ہے. اور یہ ٹیچر ہے جو انسان ہے, مخلوق ہے, جس کا علم ناقص ہے, جس کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے, اور وہ تو خالق ہے. خالق کو پہلے سے معلوم تھا کون کیا کرے گا. خالق نے نبی بھیجے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا علماء کلام کو وارث بنایا, کتابیں نازل کی, ہدایت کے لیے پورا بندوبست کیا. اب پھر بھی اگر کسی نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے اور اللہ نے اپنے پہلے سے علم کی بنیاد پہ لکھ دیا تھا کہ گمراہی پہ آئے گا, یہ زنا کرے گا, یہ سود لے گا, یہ چوری کرے گا, اس میں نعوذ باللہ خالق کا کیا قصور ہے؟ قصور ہمارا اپنا ہے. تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے میرے بھائی. اور دوسرے نمبر پہ ہلکی سی وضاحت یہ کر دوں کہ تقدیر کا بہانہ ہم تب کرتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں. جب ہم کیا کرتے ہیں؟ اور جب ہم نیکی نہیں کرتے. کوئی کہے جی آؤ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے چلیں, نہیں جی تقدیر میں لکھا ہوگا تو پڑھ لیں گے, نہیں تو نہیں. بہانہ کس کا کر رہا ہے؟ بولیے, تقدیر کا. اور جب کوئی آپ کے گھر میں یہ آ کر کہے کہ بھائی فری میں ویزا مل رہا ہے سعودیہ کا, فری میں, کوئی پیسہ نہیں لگے گا, بس آپ اپنا نام وغیرہ لے کر دیں, فلاں آفس میں جائیں, انٹرویو دیں, ڈگری لے کر جائیں, 3-4 چکر لگانے پڑیں گے. تو پھر کبھی آپ نے یہ نہیں کہا بھائی تقدیر میں لکھا ہوگا تو خود ہی سعودیہ پہنچ جاؤں گا. اب تقدیر کا بہانہ کیوں نہیں کرتے؟ رزق کی خاطر آپ محنت کرتے ہیں, بلکہ والدین کو چھوڑ آتے ہیں, اولاد کو چھوڑ آتے ہیں, کبھی امریکہ کا چکر لگا رہے ہیں, کبھی برطانیہ کا چکر لگا رہے ہیں, کبھی سعودیہ کا چکر لگا رہے ہیں. کیوں نہیں کہتے کہ رزق بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, جو ملنا ہوگا مل جائے گا. وہاں تقدیر کا بہانہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جی صاحب وہاں کیا کرتے ہیں؟ محنت. کیا کرتے ہیں؟
کوشش کہتے ہیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی جو اللہ نے لکھا ہوگا مل جائے گا۔ کوشش کرتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کام سکھاتے ہیں، اور روزانہ آپ خود بھی محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، الارم لگاتے ہیں، دفتر میں حاضر ہوتے ہیں، دہاڑی کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھتے ہیں، کوئی کام مل جائے اس کو فون کرتے ہیں، اس کو فون کرتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، وہاں تقدیر کا بہانہ نہیں کرتے۔ ایسے ہی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا کس کی کتنی عمر ہے، لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا، وہاں بھی آپ پوری محنت کرتے ہیں۔ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کیا کرتے ہیں، سعودیہ سے امریکہ سے فون کر رہے ہیں، بچے کا بہترین علاج ہونا چاہیے، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں لے کر جائیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، میں بیٹے کی خاطر جناب پلاٹ بھیج دوں گا، میں زیورات بھیج دوں گا، میں مکان بھیج دوں گا۔ کیوں جی بھائی، تقدیر میں جو لکھا ہے ہو جائے گا، کیوں اتنی محنت کر رہے ہو؟ لیکن یہاں محنت کر رہے ہیں، حالانکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بچے گا یا نہیں بچے گا، لیکن بیٹے کو بچانے کے لیے اس کے باوجود کیا بیچ رہے ہیں، زیورات، پلاٹ، قرضہ لے رہے ہیں، فون کے اوپر فون کر رہے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کے پاس لے جاؤ۔ یہاں تقدیر کا بہانہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ حاجی صاحب آپ سے جواب چاہیے مجھے، یہاں تقدیر کا بہانہ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پتا چلا کہ نیکیاں کرتے ہوئے تقدیر کا بہانہ کرنا، گناہ کرتے ہوئے تقدیر کا بہانہ کرنا، یہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ ورنہ اگر تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، گناہ کریں گے یا نہیں کریں گے، تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کتنا رزق ملے گا، کب ملے گا، کہاں سے ملے گا، یہ بھی لکھا ہے کہ زندگی کتنی ہوگی، کتنے سال ہوگی، کتنے دن ہوگی، کتنے ہفتے ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں تقدیر پہ ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیو، تقدیر اللہ تعالی کا علم ہے، اور یہ بڑا ہی گہرا اور باریک قسم کا، دقیق قسم کا علم ہے، اور ہماری عقل ناقص ہے۔ اس کی گہرائی میں بہت زیادہ جائیں گے تو آپ کی عقل جواب دے جائے گی اور گمراہی کا خطرہ ہے۔ جتنی اہم معلومات تقدیر کے بارے میں دے دی گئی ہیں ان پہ ایمان رکھیں، اور اس کے بعد اپنی کوشش کریں، محنت کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔